بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیہ جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 21۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے آگاہ ہو سکیں، قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی ترغیب حاصل کر سکیں، تلاوت قرآن مجید کے احکام و آداب پر عمل کر سکیں۔ گویا کہ آج کا ہمارا لیکچر قرآن مجید کے متعلق یعنی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب اور قرآن مجید کے حقوق کے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، قرآن مجید کے عمومی طور پر دو حق ہیں، پہلے وہ جو کہ باطنی ہیں اور دوسرے ظاہری۔ ظاہری سے مراد قرآن مجید کے تلاوت کے آداب ہیں اور باطنی سے مراد ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر ہم سچے دل سے اور سچی محبت اور عقیدت سے عمل کر سکیں۔ تلاوت کے دوران جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کریں تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ آپ تلاوت کرنے سے پہلے وضو کریں گے، یعنی کہ وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کریں گے اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کا آغاز کریں گے۔ تلاوت قرآن مجید کا آغاز کرنے سے پہلے پیارے بچوں آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اسی طرح جس جگہ پر آپ تلاوت کر رہے ہیں اس جگہ کو بھی پاک ہونا چاہیے، جبکہ آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ چار چیزیں ہیں جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ باوضو ہوں، آپ کا لباس پاک ہو، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ پاک ہو اور آپ کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے۔ تلاوت قرآن مجید کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ، تعوذ جسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں اور تسمیہ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے، یعنی کہ تلاوت سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے شیطانی وسوسوں کی پناہ مانگتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بھی تلاوت قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی ہم تلاوت قرآن مجید کا آغاز کریں تو ہمیں سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کو عموماً رحل، تکیہ یا اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی قرآن مجید کے آداب میں سے اور قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے کہ آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یا اسے آپ رحل پر رکھیں، عموماً یہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں وہ تختیاں یا وہ ٹیبل بھی بنے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ قرآن مجید کو رکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تکیہ بھی صاف اور پاک ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اونچی جگہ یا پاک جگہ پر رکھ کر بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مکمل توجہ اور خاموشی۔ پیارے بچوں، تلاوت قرآن مجید ایک تو آپ ٹھہر ٹھہر کر کریں گے اور پابندی کے ساتھ کریں گے۔ پابندی کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک روٹین بنائیں روزانہ کی، ایک ٹائم خاص کر لیں کہ آپ نے اس ٹائم میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کوئی 10 منٹ، 15 منٹ یا 20 منٹ کا ایک ٹائم سیٹ کر لیں، ایک طے کر لیں ٹائم، اور پھر اس ٹائم میں آپ تلاوت قرآن مجید کریں گے، اور انداز کیا ہوگا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اور پابندی کے ساتھ کریں گے۔ اور جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس دوران باتیں نہیں کرتے، یعنی کہ مکمل توجہ اور خاموشی سے قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے دوران کسی بھی قسم کا کوئی شور اور واویلا نہیں مچانا چاہیے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت۔ قرآن مجید کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عین عبادت ہے، تو جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو صورتیں آپ کو زبانی یاد ہوں انہیں ہمیشہ زبانی یاد رکھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ کثرت سے ان کی تلاوت کیا کریں، اور جب آپ تلاوت کریں تو آپ کا تلفظ انتہائی درست ہونا چاہیے، یعنی کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تلاوت کرتے ہوئے تلفظ کی صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کو اس کے صحیح انداز اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہی یہ اس کے حقوق میں شامل ہے۔ قرآن مجید کے حقوق۔ قرآن مجید کے حقوق میں سب سے پہلا حکم ہے پیغام کا پہنچانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہم تک پہنچا، اور پھر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، اور پھر
ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہوں، تبھی ہم قرآن مجید کی اصل حقوق کی ادائیگی کرنے والے بن سکیں گے اور قرآن مجید کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ سکیں گے۔ سب سے پہلا ایمان لانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد درست تلفظ اور لہجے کے ساتھ اس کو پڑھنا، اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا، یعنی کہ قرآن مجید کے معنی اور اس کے اندر جو پیغامات دیے گئے ہیں ان کو سمجھنا اور پھر ان احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ قرآن مجید کے حقوق میں شامل ہیں۔ پیغام دوسروں تک پہنچانا، یعنی کہ جو تلاوت آپ نے کی ہے، جو معنی اور مفہوم آپ نے سیکھا سمجھا ہے، اب آپ کیا کریں گے کہ اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے تو خود عمل کیا، اب عمل کرنے کے بعد جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ حدیث آپ نے پچھلے لیکچر میں سماعت فرمائی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے حقوق میں ایک حق ہے کہ آپ خود بھی قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں اور پھر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ قرآن مجید کی درست تلاوت، سمجھنا، دوسروں کو سکھانا اور زندگی میں عمل کرنا، یہی ہماری زندگی کا دائرہ کار ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے کچھ حقوق اور آداب ہیں جو کہ ہم نے پورے لیکچر میں سماعت کیے ہیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو ہو، پاکیزگی ہو، تعوذ، تسمیہ، خاموشی اور توجہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے آخری کتاب ہونے پر، اس کے احکامات پر عمل، اور پھر اس کی تبلیغ۔ یہ کتاب پر موجود مرکزیت ہے، اس مرکزیت کو آپ کمرہ جماعت میں پڑھیں گے، اور کتاب پر موجود یہ تدریسی جانچ جسے تمام طلبہ اپنی کمرہ جماعت میں حل کریں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے اساتذہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ نکھار ہے جو کہ کتاب تمرین و جائزہ پر موجود ہے، اس کو آپ اپنے گھر سے حل کریں گے، اور حل کرنے کے بعد اگلے روز آپ اپنے اساتذہ کو دکھائیں اور ان سے دستخط بھی کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔